آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو بغداد کے قریب بسنے والے ایک خاندان کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک باپ اور اس کے 5 بیٹوں کی، ایک ایسی داستان جس میں ان سب کی تقدیر باپ کے دل سے نکلی ایک دعا اور بد دعا سے لکھی جانی تھی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی والدین کے الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ کیا ان کے دل سے نکلی کوئی آہ یا کوئی دعا سچ میں اولاد کے مستقبل کا رخ موڑ سکتی ہے؟ چلیں اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے عبد الرحمن نامی ایک شخص کی، جس نے اپنی ساری زندگی ایمانداری اور محنت سے گزاری اور اپنے 5 بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن بڑھاپے میں قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے عبد الرحمن سے، ایک عزت دار محنتی باپ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی، مگر اب عمر ڈھل رہی تھی، صحت جواب دے رہی تھی اور ان کی امیدیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں۔ اب ان کے تھے 5 بیٹے، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی دنیا الگ۔ بڑا بیٹا ضمیر ایک کامیاب کسان تھا، دوسرا حارث ایک امیر تاجر، تیسرا سعد محنت مزدوری کرتا تھا، چوتھا ایان تھا تو ہوشیار مگر دل کا لالچی، اور سب سے چھوٹا ریحان جو غریب ضرور تھا لیکن بے حد ایماندار۔ اب ہوا یوں کہ بیماری نے انہیں آ گھیرا۔ عبد الرحمن کو مجبوراً اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بیچنی پڑی۔ اب ان کے پاس جو کچھ بچا تھا وہ ایک چھوٹے سے چمڑے کے تھیلے میں تھا۔ اسی تھیلے کو اٹھائے وہ ایک امید لے کر اپنے سب سے بڑے بیٹے ضمیر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں سے عبد الرحمن کے سفر کا وہ باب شروع ہوتا ہے جہاں انہیں ایک کے بعد ایک اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں سے انکار سننا تھا۔ پہلا بیٹا ضمیر، اس کے گھر شروع میں تو عزت ملی، لیکن کچھ ہی دن میں باپ ایک بوجھ بن گیا۔ بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ ابا، کھیتوں اور گھر کے کاموں کے بیچ آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ عبد الرحمن کے دل پر پہلا زخم تھا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ وہ دوسرے بیٹے امیر تاجر حارث کے گھر پہنچے۔ گھر تو بہت بڑا تھا مگر وہاں رہنے والوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ باپ کی بیماری کسی کو نظر نہ آئی اور جلد ہی بہانہ بنا دیا گیا کہ کاروبار کی وجہ سے ان کی خدمت ممکن نہیں۔ تیسرا بیٹا سعد جو مزدور تھا، اس نے کچھ ہمدردی تو دکھائی مگر اس کی دنیا بھی بس اس کے کام تک ہی محدود تھی۔ جب عبد الرحمن کی حالت بگڑنے لگی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں دن بھر کام کرتا ہوں، میرے پاس آپ کے لیے وقت کہاں ہے۔ اور پھر باری آئی چوتھے بیٹے ایان کی، جو سب سے زیادہ بے رحم ثابت ہوا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرمجوشی دکھائی لیکن اس کی نظریں باپ کے اس چمڑے کے تھیلے پر تھیں۔ جب رات کو اس نے دیکھا کہ تھیلے میں کوئی دولت نہیں ہے تو اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا، جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میرا بوجھ کیوں بن رہے ہیں؟ سوچے ذرا، ایک باپ کا دل ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 4 بار ٹوٹا۔ جن بچوں کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، آج وہی اسے دھتکار رہے تھے۔ اب ان کے پاس بس ایک آخری امید بچی تھی، ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ریحان۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اب آتا ہے ایک نیا موڑ۔ 4 امیر بیٹوں کے انکار کے بعد عبد الرحمن اپنے سب سے غریب بیٹے کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی ریحان کی نظر اپنے والد پر پڑی، وہ سب کچھ چھوڑ کر دوڑا چلا آیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نہیں، سچی محبت اور فکر تھی۔ اس نے کہا، ابا، آپ بوجھ نہیں، آپ تو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ اور یہیں پر فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف 4 بھائی تھے جنہوں نے باپ کو بوجھ سمجھا، بہانے بنائے اور ان کے درد کو نظر انداز کیا، اور دوسری طرف تھا سب سے چھوٹا بیٹا جس نے باپ کو خزانہ سمجھا، محبت دی اور اپنی خدمت سے ان کے ہر درد کا علاج کیا۔ ریحان اور اس کی بیوی کی خدمت نے والد کو جیسے نئی زندگی دے دی، ان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ مگر وقت کا پہیہ کون روک سکتا ہے؟ آخر کار وہ بھی دن آ گیا جب عبد الرحمن نے اس دنیا سے جانا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک بہت بڑا راز ریحان کو بتا گئے۔ انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں ریحان کو بتایا کہ ان کی ایک امانت ایک بزرگ کے پاس محفوظ ہے، اور یہ کہ ان کی موت کے بعد وہ امانت اسے مل جائے گی۔ بس یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ والد کے جانے کے بعد جب ریحان اس بزرگ تک پہنچا تو اسے وہ چھوٹا سا چمڑے کا تھیلا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا صندوق ملا، اور جب وہ صندوق کھلا تو ریحان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔
वो सोने के सिक्कों, जेवरात और जायदाद के कागजात से लबालब भरा हुआ था। अब देखें, इतनी दौलत देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन रेहान, उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि ये सब उसका है। उसने फौरन अपने चारों भाइयों को बुलाया और पूरी ईमानदारी से विरासत के 5 बराबर हिस्से कर दिए। भाइयों ने शर्मिंदगी से अपना अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन किस्मत का फैसला तो कब का लिखा जा चुका था। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी, दुआ और बद्दुआ की कहानी। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी ना था। किस्मत ने अपना खेल दिखाया। सिर्फ 1 साल के अंदर वो चारों भाई जिन्होंने बाप को ठुकराया था, एक एक करके बर्बाद हो गए। किसी की फसल जल गई, किसी का कारोबार डूब गया, वो कंगाल हो गए। और दूसरी तरफ रेहान की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। चारों भाइयों की बर्बादी दरअसल उस बद्दुआ का असर थी जो उनके बाप के टूटे हुए दिल से निकली थी, और रेहान की कामयाबी वो उस दुआ का नतीजा थी जो उसने सच्चे दिल से बाप की खिदमत करके कमाई थी। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे वाक़ये से हमें सबक क्या मिलता है? उसका असल पैगाम क्या है? सबक ये है कि असल दौलत माल और असबाब, जायदाद या पैसा नहीं है। असल दौलत तो वालिदैन की दुआ है। उनकी खिदमत सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि एक ऐसा ख़जाना है जो इंसान की तकदीर संवार सकता है। कामयाबी चीज़ों में नहीं, वालिदैन की खुशी में छुपी है। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है कि दौलत का असल पैमाना क्या है? क्या वो जो नज़र आता है या वो जो दिल से महसूस होता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को हकीकी दौलत समझते हैं।